اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، جتنے رسول آئے ان تمام رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے ہونے پر یقین رکھنا، اور 6ٹی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ، فرمایا تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ کون ہے؟ لا يدخل الجنت عاق، سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جنت میں جا نہیں سکتا۔ نمبر 2، ہمیشہ شراب کے نشے میں ڈوبا رہنے والا، اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو جھٹلانے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس نے کہا؟ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ فرماتا ہے ہم چاہے تو تقدیر کو تمہاری بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں لا يرد الخزاء الا الدعاء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بیان کیے ہیں اس میں سے آج کا جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ ہے والقدر خیرہ شرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، کہتا کہ میں تقدیر پر ایمان نہیں لاتا،
تو مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن میں تقدیر کے اوپر ہونے والی چیزوں کو میں ہی مانتا۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے میں تقدیر کو نہیں مانتا، ہمارے اندر ہے، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ ارے تقدیر وقدیر کچھ نہیں، ہم جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو تقدیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تقدیر جو لکھی ہے اللہ نے وہ صحیح نہیں ہے۔ تقدیر جو کچھ اللہ نے ہمارے لکھ دی ہے میں اس تقدیر پر متفق نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے لوگ تقدیر کا گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو تقدیر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ آئیے سب سے پہلے تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے تقدیر کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا، جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، سورہ یونس آیت نمبر 60 پر 1۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رب سے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کے رب سے کوئی بھی چیز آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر یا دونوں کے بیچ میں ہو، کوئی بھی چیز چاہے بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک کتاب ہے جسے کتاب مبین کہا گیا، اور اللہ نے اسے لوح محفوظ بھی کہا، اور اللہ نے اسی کتاب کے اندر سب لوگوں کی تقدیر لکھی ہے۔ اس پر ہر ایک آدمی کا ایمان ہونا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے کتاب لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں لکھ دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر چیز کو ہم نے کتاب مبین کے اندر، لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، اور ہر چیز جو دنیا میں ہونے والی ہے سب اللہ نے لکھ دیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ میں یہ حدیثیں سنانے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پچھلا جمعہ میں نے جو خطبہ دیا تھا وہ یقین کے اوپر تھا، کہ اللہ پر یقین، فرشتوں پر یقین، جنت و جہنم پر یقین، رسولوں پر یقین۔ تو یقین کے بعد پھر ایمان آتا ہے۔ ایمان اور یقین دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ایمان اسی وقت آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے جب آپ کا یقین مکمل ہو۔ یقین ہے ایمان نہیں، بیکار۔ ایمان ہے یقین نہیں، ایمان بیکار۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یقین کا ذکر فرمایا، اور یہاں میں اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تلقین فرمائی کہ جس طرح تمہارا یقین ہوتا ہے ویسے ہی تمہارا ایمان بھی ہونا چاہیے، اور خصوصاً ایمان کس پر؟ تقدیر کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ ویسے تو اللہ کے رسول نے ایمان کی 6 چیزیں بیان کی ہیں، حدیث میں آپ کے سامنے آئیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے صرف تقدیر کا یہاں پر ذکر فرمایا۔
آگے میں بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے۔ مخلوق کی کس کی؟ انسانوں کی، جانوروں کی، چرندے پرندے، ہر جاندار کی اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ دی ہے۔ کون کب پیدا ہوگا، بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، نر ہوگا یا مادہ ہوگا، کیا کھائے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، کب انتقال ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر لکھ دی ہیں۔ کب؟ 50,000 سال پہلے، ہم کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا۔ اور ایک دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ جانکاری کی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا، فرشتوں کو پیدا نہیں کیا، جنت و جہنم کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر کہا، حکم دیا قلم کو، لکھ۔ قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھوں؟ اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں وہ سب لکھ دے، اور مخلوق کی تقدیر کو بھی لکھ دے۔ پوری حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک جتنے حالات آنے والے ہیں وہ سب لکھ دے۔ کس کو؟ قلم کو حکم ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جس کو سورہ قلم کہا گیا، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر پہلی آیت میں اسی قلم کا ذکر کیا ہے۔ قسم ہے قلم کی، اللہ نے قسم کھائی قلم کی۔ تو تقدیر میں قیامت تک جتنے چیزیں آنے والی ہیں اس قلم نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے مطابق قلم نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے اندر خیر کیا ہوگا وہ بھی لکھ دیا ہے، شر کیا ہوگا وہ بھی لکھ دیا۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس تقدیر کے اوپر ہم اور آپ ایمان لے آئیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے، لیکن ہم سب کو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، ویسے ہی ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور خصوصاً 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا مل ایمان یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے رسول ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اسے ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، جتنے رسول آئے ان تمام رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے ہونے پر یقین رکھنا، آخرت قائم ہوگی۔ اور 6ٹی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ، فرمایا تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ تو اسی لیے
اس تمام آیتوں سے احادیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ دی ہے اور ہم سب کو اس تقدیر پر ایمان لانا ہے، تقدیر کے خیر پر بھی، تقدیر کے شر پر بھی۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کہتا ہے میں تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، تقدیر کو نہیں مانتا، ہم جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے غلط لکھی ہے، نعوذ باللہ، میں اس تقدیر کو نہیں مانتا، اگر ہم میں سے کوئی شخص تقدیر کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو بیان فرمایا حدیث، لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، سب سے پہلا نقصان یہ ہے اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اگر ہمارے میں سے کوئی بھی آدمی تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقصان اسی حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ کتنے؟ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ کی گواہی دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی گواہی۔ نمبر 2، موت پر ایمان، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھنا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ ہم سب کو زندہ کرے گا، اس پر ایمان۔ اور چوتھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بڑا تعجب ہوگا ہم میں سے اگر کوئی شخص ہماری تقدیر پر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اچھی ہو کہ بری ہو، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے، اگر اس تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، کہتا ہے میں تقدیر کو نہیں مانتا، تو یاد رکھیے نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو صحابہ رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابن عمر کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کسی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہے اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا ہے اور اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہیں لاتا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اگر اتنا بڑا عمل کرنے کے باوجود بھی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ایمان خیر و شر پر نہیں رکھتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سب نمازیں برباد، روزے برباد، عبادت برباد۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم میں سے کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ آدمی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ اس کا عمل قبول ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں،
کہتے ہیں 3 قسم کے آدمی جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے، لا يدخل الجنت، ہرگز جا نہیں سکتے۔ 3 قسم کے آدمی کون ہیں؟ لا يدخل الجنت عاق، سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جنت میں جا نہیں سکتا۔ نمبر 2، ہمیشہ شراب کے نشے میں ڈوبا رہنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو جھٹلانے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کا کتنے نقصانات ہوئے؟ ایک مومن نہیں ہو سکتا، دوسرا اس کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے، اور تیسرا وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب بھی جنت میں نہیں جائے گا تو ہوگا کیا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیسے؟ آئیے حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ولید کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے باپ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، صحابہ رسول کا انتقال ہو رہا تھا، تو کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیا وصیت کی؟ کہا کہ میرے والد جب انتقال کر رہے تھے انہوں نے وصیت کی، کہا بیٹے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ سے نہیں ڈر سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی تقدیر اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ کوئی تم میں سے اس وقت تک ڈر نہیں سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ اور آگے کہتے ہیں بیٹے سنو، اگر تم میں سے کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، تقدیر کو نہیں مانتا، اگر اسی حالت میں خدا نہ خواستہ اس کی موت ہو گئی تو سیدھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کو اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ نمبر 1، اگر ہم نہیں رکھیں گے مومن نہیں ہوں گے، اگر ہم نہیں رکھیں گے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اگر ہم مومن نہیں ہوں گے، اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں رکھیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم ہو سکتا۔ اب ایک سوال ہے، کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی شخص کی تقدیر اچھی ہے، اللہ نے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی اس کی تقدیر اچھی تھی، اچھی تقدیر لے کر کے آیا۔ اگر ہم میں سے، سوال یہ ہے، ہم میں سے کسی کی تقدیر ایسی ہے، کیونکہ تقدیر کے خیر اور شر پر دونوں پر ایمان رکھنا، اگر ہم میں سے کسی کی تقدیر ایسی ہے کہ آدمی پریشان رہتا ہے، مصیبت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اور زندگی اس کا گھر بڑی تنگدستی میں چل رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اللہ نے مصیبتیں لکھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے، کب ہم کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یہ مصیبت والی زندگی، پریشانی والی زندگی، گناہوں والی زندگی، کیا ہماری یہ زندگی چینج ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری یہ تقدیر بدل سکتی ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے، کہا کہ ہم نے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو تمہاری ہر چیز کو ہم نے کتاب مبین کے اندر لکھ دیا ہے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کچھ کرو گے، سب لکھ دیا ہے۔ پھر سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے
تو پھر کیا ہماری تقدیر بدل سکتی ہے؟ اتنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، کیا ایسے ہی زندگی چلی جائے گی؟ تو آئیے اس کا جواب قرآن و حدیث سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل جائے تو ضرور انشاءاللہ بدل سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے تقدیر معلق اور دوسرا ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، آپ کو یہاں سے نندیال چیک پوسٹ پر جانا ہے، سمجھ لیجئے یہاں سے نندیال چیک پوسٹ سیدھا آپ راستہ جائیں گے تو 1 سے لے کر 5 کلومیٹر ہوا ہے، اندازہ سمجھ لیجیے 5 کلومیٹر ہوا۔ اب پھر وہاں سے آپ یہاں تک آئیں گے وہی راستے سے تو کتنا ہوگا؟ 5 کلومیٹر ہی ہوگا نا، نہیں اس سے زیادہ یا کم ہوگا۔ ایک ہی راستے سے گئے، ایک ہی راستے سے آئے تو آپ میٹر رکھ کر چیک کر لیں، 5 کلومیٹر ہوا، پھر یہاں سے آنے پھر 5 کلومیٹر، بدل نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہ ہے تقدیر مبرم، بدل نہیں سکتی۔ ایک ہے تقدیر معلق، اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ یہاں سے ٹھیک 1 بجے نکلے، گڈھے سے آپ 1 بجے نکلے اور آپ کو پہنچنے میں، نندیال چیک پوسٹ تک پہنچنے میں آپ کو 10 منٹ لگے۔ کیا آنے کا راستہ جو ہے، آئیں گے آپ تو کیا پہنچنے تک پھر آپ کو 10 ہی منٹ ہوگا؟ 9 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 11 منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں منٹوں کے اندر چینجز ہو سکتے ہیں، کلومیٹر میں چینجز نہیں ہو سکتے۔ منٹ جو ہیں آپ 5 منٹ میں بھی جا سکتے ہیں، ٹرافک نہیں ہے، کلیئر ہے راستہ، 5 منٹ میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور آپ آہستہ آئیں گے تو 10-15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو تقدیر معلق جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، تقدیر مبرم تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری تقدیر تبدیل ہو تو تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 30 پر 9 کے اندر فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جس حکم کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور جس حکم کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، یہ سب باتیں اللہ کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ کس نے کہا؟ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ فرماتا ہے ہم چاہے تو تقدیر کو تمہاری بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں لا يرد الخزاء الا الدعاء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اللہ اکبر، کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ آپ کو بیماری آ گئی تھی، آپ کو فلاں مصیبت آ گئی تھی، وہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیماری نہیں جائے گی، یہ مصیبت نہیں ہٹے گی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يرد الخزاء الا الدعاء۔ اگر تمہاری اس تقدیر کو، تمہاری اس مصیبت کو، تمہاری اس بیماری کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو نبی نے فرمایا وہ دعا ہے جو تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وقت ناکافی ہو جائے گا۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ دیکھیے آپ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی مرتبہ سمجھایا لیکن نہیں مانی، تو آپ نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور اس کی یہ نشانیاں ہیں، بادل ایسا پیلا ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، لال ہو جائے گا، ایسے ایسے تمہارے اوپر نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہوگی تو اللہ تم پر عذاب کو نازل کر دے گا۔ قوم نہیں مانی۔ اس کے بعد سب سے پہلے جیسے ہی نشانی ظاہر ہوئی،
حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ عذاب سے پہلے یہ نشانیاں میں ظاہر کروں گا۔ یونس علیہ السلام ڈر گئے، کہا کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ برے تو جائیں گے ہی، ساتھ میں اچھے بھی چلے جائیں گے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام اپنی اس قوم کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، میں اپنی جان کو بچا لوں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل کر چلے گئے، اتفاق سے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ یونس علیہ السلام چلے گئے، اب قوم دیکھتی ہے کہ یونس علیہ السلام نے عذاب کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ بالکل ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کی نکلی، ارے اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم پورے ہلاک ہو جائیں گے، چلو یونس کے پاس جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور یونس سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کلمہ پڑھائے، ہم مسلمان ہو جائیں، ہم ایمان والے ہو جائیں۔ پوری قوم تلاش کرتی ہے، یونس علیہ السلام کا کہیں پتہ نہیں، کیا کریں، عذاب بالکل قریب ہو رہا ہے۔ تو قوم کے تمام لوگ، قرآن مجید میں سورہ یونس ایک سورت ہے، اللہ نے پورا تذکرہ اس میں فرمایا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا۔ پوری قوم کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے، کہتے ہیں اللہ دعا کر رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ یہ قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں میدان میں، کہتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے یونس کو تلاش کر رہے تھے، اگر وہ مل جاتے تو ہم تجھ پر ایمان لے آتے، ہم توبہ کر لیتے، اللہ تیرا بندہ غائب ہو چکا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر آنے والے عذاب کو دور کر دے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، پورے جانوروں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے، سب دعا کر رہے ہیں اللہ تو ہمارے اوپر سے اس عذاب کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا تمہاری تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ آپ کی قوم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ کی قوم کو دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ نے تقدیر کو بدل دیا، آپ کے اوپر، آپ کی قوم کے اوپر آنے والے عذاب کو اللہ نے تبدیل کر دیا، ہٹا دیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی، ہم میں سے اگر کوئی آدمی پریشان ہے، مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، مقروض ہے، پریشان نہ ہو، ارے میری زندگی ایسے ہی چلے گی، تبدیل نہیں ہوگی، نہیں، آپ دعا کریں، اللہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتر کے اندر جو دعا پڑھتے تھے، اس دعا کے اس الفاظ پر غور فرمائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقِنِي شَرَّ مَا خَزَيْتَ فَإِنَّكَ تَغْزِي وَلَا يُغْزَى عَلَيْكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ جس برائی کا تو نے فیصلہ تقدیر میں میرے اوپر کر دیا ہے، وقینی شر ما خزیت، اللہ تقدیر میں میرے لیے برائی کا جو فیصلہ تو نے کر دیا ہے، اللہ تم مجھے اس سے محفوظ فرما۔ فإنک تغزی ولا یغزی علیک، اللہ فیصلے صادر کرنے والی ذات تیری ہے، فیصلے کرنے والی ذات تیری ہے، اور تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر تو چاہے تو اس فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ وقنی شر ما خزیت، اللہ اس فیصلے کو، برے فیصلے کو میری تقدیر سے ہٹا دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ میری تقدیر میں مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک ہتھیار کو استعمال کر سکتا ہے، اور وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وقینی شر ما خزیت، اللہ اگر ہمارے تقدیر کے اندر کچھ برائیاں ہیں، اللہ ان برائیوں کو ہم سے ہٹا دے، اللہ اچھائیوں کو ہماری تقدیر میں داخل فرما دے۔ اللہ ہم سب کے لیے بہترین فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے تقدیر کے اندر اگر کچھ برائیاں ہیں، اگر ہمارے تقدیر کے اندر شر ہے، اللہ اس شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف علیم ورب حلیم۔